جوانوں، میرے دامن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ایک بے اولاد شخص کا دردناک واقعہ پڑا ہے، سبق آموز واقعہ پڑا ہے۔ اگر ایک بار آپ دل کے کانوں سے سن لیں تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ویسے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہر ایک فیصلہ قبول نہیں ہے۔ یہی تو انسان کے اندر ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو شیطان کے پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے، اسی مرض کی وجہ سے شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فیصلے کو قبول نہیں کرتا۔ آپ اگر یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیں گے، آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیں گے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی کو میری مرضی پہ قربان کرو، اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دو۔ جب تم اپنی چاہت کو، اپنی رضا کو میری رضا پر قربان کر دو گے تو پھر میں وہی کروں گا جو تمہاری چاہت ہوگی۔ پھر میری چاہت نہیں چلے گی، پھر میرے بندے کی چاہت چلے گی۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ جوانوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے تھے۔ یہاں پر مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک چھوٹا سا زندگی بدل دینے والا قول یاد آ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے نبی، کلیم اللہ، آپ کہیں جا رہے تھے، کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جاتے جاتے گرمی کا موسم تھا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی۔ آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے پر آپ نے کسی شخص کو دھانے مار مار کے روتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ وہ راستے کے کونے پر بیٹھا زار و قطار دھانے مار مار کے اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس کی حالت زار دیکھ کر، اس دکھی انسان کی درد بھری آہیں سن کر، درد بھری فریادیں سن کر، اس کی حالت زار دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا، ترس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی طرف رخ کر لیا، اس کے قریب گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں، پیاس لگی ہے، پینے کو کچھ نہیں، تمہیں کسی نے مارا تو نہیں؟ اگر بھوک پیاس لگی ہے تو ٹھہرو، میں تمہارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو میں روٹی لے کے آتا ہوں، پیاس لگی ہے تو میں پانی لے کے آتا ہوں، بتا تو صحیح تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، حضرت نہ تو مجھے بھوک لگی ہے، نہ تو مجھے پیاس لگی ہے، نہ تو مجھے کسی نے مارا ہے۔ میں دکھوں کا مارا ہوں، میں دردوں کا مارا ہوں، مجھے کسی نے نہیں مارا، مجھے دکھوں نے مارا ہے، مجھے دردوں نے مارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، بتا تو صحیح، آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کی؟ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر خون کے آنسو بہانے پر مجبور کی؟ آخر کس چیز نے تجھے دھانے مار مار کے رونے پر مجبور کیا؟ اس شخص نے کہا، حضرت دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا نہ کی ہو۔ میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی ہر ایک نعمت سے مجھے نوازا، مگر ایک نعمت میرے پاس نہیں ہے۔ بس وہ جو نعمت میرے پاس نہیں ہے نا، بس اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے میرا دل ہر وقت بے قرار رہتا ہے، میرا دل بے چین رہتا ہے، ہر وقت پریشانی لاحق رہتی ہے، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہوں کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیوں نہیں کی، اور اسی نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، میری بیوی مجھے تانے دیتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے بندہ خدا،
دنیا جہان کے ہر ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے مالا مال کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تجھے عطا نہیں کی اس پر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت تجھے عطا نہیں کی۔ تو اس شخص نے کہا حضرت نہیں، ہر حال میں وہ نعمت لینا چاہتا ہوں، نہیں تو مجھے لوگ تانے دے دے کر مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیں گے، مجھے اندر سے مار دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا پھر بتا وہ کون سی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نہیں نوازا؟ تو اس شخص نے کہا حضرت میرے پاس دنیا جہان کی ہر ایک نعمت موجود ہے، مگر میرا دامن خالی ہے، میری جھولی خالی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ بے اولادی کی وجہ سے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک اولاد نہیں ہے، میرا دل بے چین رہتا ہے، میرا دل بے قرار رہتا ہے کہ میرے بعد کھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ سوچتا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرا مال کہاں جائے گا، میرے مال کا وارث کون بنے گا، میری دولت کا وارث کون بنے گا۔ انسان کے اندر یہی تو ایک کمی ہے، اگر یہ کمی نہ ہوتی پھر انسان ہمیشہ کے لیے حضرت انسان ہی رہتا، پھر جانوروں والے کام نہ کرتا، پھر کتوں والے کام نہ کرتا۔ وہ کون سی کمی ہے کہ آج کا انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، آج کا انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میرے مال کا کیا بنے گا، میری دولت کا کیا بنے گا، مگر یہ نہیں سوچتا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کون سا منہ دکھاؤں گا، کہیں قبر میرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا تو نہیں بن جائے گی۔ اولاد کی فکر ہے، مال و دولت کی فکر ہے، نہیں ہے تو قبر کی فکر نہیں ہے، نہیں ہے تو موت کی فکر نہیں ہے، نہیں ہے تو آخرت کی فکر نہیں ہے، ہر وقت مال مال مال۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم کان کھول کر سن لے، غیرت کے کانوں سے سن لے، دل کے کانوں سے سن لے، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے، زیادہ ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اولاد جیسی نعمت نہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نبی کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ موسیٰ اللہ کا کلیم ہے، جب بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے، پھر قبولیت کی بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ آپ میرے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے۔ اس کی حالت زار دیکھ کر، اس کی دکھ بھری فریاد سن کر، دکھ بھری کہانی سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا کہ لوگ اسے بے اولادی کے تانے دیتے ہیں، اور تو اور سگی بیوی بھی اسے تانے دیتی ہے۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، دعا کے لیے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، عرض کی میرے کریم رب اس دکھی انسان کی جھولی بھر دے، اس کی جھولی اولاد جیسی نعمت سے خالی ہے، اس کی جھولی میں اولاد نہیں، اس کی سوکھی جھولی ہاری کر دے، خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ این اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے موسیٰ اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی، اس کے نصیب میں نے اولاد لکھی نہیں، لوح محفوظ کے اندر اس کے لیے اولاد نہیں لکھی، اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو میرے اللہ نے فرمایا وہ وجہ یہ ہے کہ اولاد اس کے لیے بہتر ہے ہی نہیں، اگر میں اسے اولاد دیتا تو اولاد اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا، اولاد اسے بے عزت کرتی، اولاد اسے دکھ دیتی، درد دیتی، اس کا جینا حرام کر دیتی، اس لیے میں نے اس کے نصیب میں اولاد لکھی نہیں، اس کے پاس اولاد نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام سن کر، یہ فرمان سن کر اپنی دعا ختم کی تو اللہ کے نبی نے اس رونے والے بے اولاد شخص سے مخاطب ہو کر کہا اے بندہ خدا، اللہ فرماتا ہے تیرے لیے اولاد بہتر نہیں، جب اولاد بہتر ہی نہیں، جب اولاد تجھے کرے گی ذلیل و رسوا، پھر اس قدر چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے، پھر اس قدر رونے کی ضرورت ہی کیا ہے، بار بار اولاد مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی اس لیے کہ اولاد تیرے لیے بہتر ہی نہیں ہے، اولاد تیرے لیے بہتر ہی نہیں۔ اگر وہ سمجھدار ہوتا
تو کہتا موسیٰ آپ اللہ سے کہو اگر بہتر نہیں ہے تو پھر بہتر بنا دے. دعا مانگنے کا سلیقہ بھی تو ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں توبہ کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا. توبہ کرنے والوں کے پاس دعا کا اس طرح کا سلیقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اس طرح کی قبول کرتا ہے, اس انداز میں قبول کرتا ہے. توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو اس کے تمام گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں بدل ڈالتا ہے. دعا کا سلیقہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے حق میں اولاد بہتر نہیں ہے تو اللہ کو کہہ دو وہ بہتر کر دے. وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے. جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا, وہ خدا مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے. ناممکن کو ممکن بنانے والے رب کو کہہ دو کہ وہ اولاد کو میرے حق میں بہتر بنا دے. اس نے یہ نہیں کہا, الٹا اس نے کہا کہ مجھے ہر حال میں اولاد چاہیے. میرے رب کو کہو اگر میں اسی کا بندہ ہوں, اگر وہ میرا رب ہے, وہی میرا پلنہار ہے, تو اسے کہو مجھے ہر حال میں اولاد دے. موسیٰ علیہ السلام اسے کافی سمجھاتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد بھی جب اسے عقل نہ آئی, جب وہ نہ سمجھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے, عرض کی میرے کریم رب اگر لوح محفوظ پر اولاد نہیں لکھی گئی تو لکھ دو. قصہ مختصر جوانو, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اسی سال میں اس کی اولاد ہوگی. پھر اسے کہنا بعد میں رونا نہیں ہے, پھر یہ مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا جائے گا, یہ پریشانیوں کی دلدل میں پھنسایا جائے گا, اس کی اولاد بے وفا نکلے گی. اللہ اکبر. دعا ختم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او رونے والے بے اولاد جا, اسی سال اللہ تعالیٰ تیری خالی جھولی بھرے گا اولاد کی نعمت سے, تیری سوکھی جھولی ہری کر دے گا. اسی سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بے اولاد شخص کی بیوی کی خالی جھولی بھر دی, اسے بیٹی عطا کی, سوکھی جھولی ہری کر دی, اسے بیٹی عطا کی, اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا. وہی تو نعمت تھی نا جس کی کمی بار بار محسوس کرتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا, رحمت سے نوازا. بیٹی آج چھوٹی کل بڑی, آج چھوٹی کل بڑی, دن بدن بڑی ہوتی گئی تو ادھر سے خوبصورتی بھی بڑھتی گئی. اس کی خوبصورتی میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا. جب اس کی بیٹی بالغہ ہوئی تو وہ اس قدر حسین و جمیل بنی. اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اس قدر حسین و جمیل بنایا, اس قدر حسن دیا کہ بڑے بڑے حسن والے اس پر رشک کرنے لگے, بڑے بڑے حسین و جمیل اس کی خوبصورتی پر رشک کرنے لگے. جو بھی دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا. وہ اس زمانے کی سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی بنی. ایک دن یہ دونوں میاں بیوی کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے, تو انہوں نے کھانے پینے کا سامان اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیا, اپنی بیٹی کو ہمراہ لیا, سفر کے لیے نکلے. کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے. جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں نہ چرند تھا نہ پرند, نہ آدم کی ذات. کڑکتی دھوپ تھی, تتی ریت تھی, اوپر آسمان تھا, نیچے زمین تھی, اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا. ایک درخت تھا, تھکے ہارے تھے. انہوں نے سوچا کیوں نہ گھنا سا درخت ہے, درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ تینوں لوگ تھوڑی دیر کے لیے سکون کی سانس لینے کے لیے تھکے ہارے تھے, تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. ماں اور باپ جیسے ہی زمین پر لیٹے ان کی آنکھ لگی نیند آ گئی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, آنکھ لگی نیند آ گئی. بیٹی جاگ رہی تھی جو خوبصورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اولاد تیرے حق میں بہتر نہیں, اگر تجھے اولاد دوں گا تو تو ذلیل و خوار ہو جائے گا, تو رسوا ہو جائے گا, تو پریشانیوں کی دلدل میں اس قدر پھنسے گا کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا. اب باپ اور ماں لیٹے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, نیند میں ہیں. ایک بیٹی ہے جو جاگ رہی ہے. این اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اسی راستے سے بادشاہ کے بیٹے شہزادے کا گھوڑے کے اوپر سوار گزر ہوا. شہزادہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا, شہزادے کا اسی راستے سے گزر ہوا. گھوڑے کے اوپر سوار شہزادے نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور خوبصورت لڑکی نے شہزادے کو دیکھا. دونوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے.
ایک دوسرے کی محبت میں فریفتہ ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کا دل بے قابو ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کا حسن، دیکھتے ہی دیکھتے دل میں ایک دوسرے کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، ایک دوسرے سے شادی کرنے کا شوق پیدا ہوا. اب گھوڑے کے اوپر سوار بیٹھا شہزادہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے اس نے حسین و جمیل لڑکی کو اپنی طرف اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ. تو یہ حسین و جمیل لڑکی وہاں سے اٹھی، اس کے پاس گئی. کہا یہ سونے والے دونوں کون ہیں؟ کہا ایک میری ماں ہے اور ایک میرا باپ ہے. کہا پھر ان کو چھوڑو، آؤ میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھو، میں تمہیں شاہی محل میں لے کے جاؤں. شاہی محل میں بیٹھنے والی شہزادی درختوں کے نیچے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ آؤ میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھو. لڑکی نے کہا کہ یہ جو بڈھی بڈھا سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جب انہیں پتہ چلے گا تو پھر یہ تو ہمارے خلاف مقدمہ درج کریں گے، پھر ہمیں سزا دی جائے گی. شہزادے نے کہا کوئی بات نہیں، انہیں ہاتھوں سے مارنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. انہوں نے کھانے پینے کا جو راشن اپنے ہمراہ لیا تھا وہ راشن پانی اٹھا لیتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ بھوک میں ہی مر جائیں گے، پیاس سے ہی مر جائیں گے. جب انہیں بھوک تڑپائے گی تو انہیں تیری فکر ختم ہو جائے گی، بھوک کی فکر شروع ہو جائے گی. جب انہیں بھوک پیاس لگے گی نا پھر تیری فکر چھوڑ کے اپنی فکر میں لگ جائیں گے، روٹی کی اور پانی کی فکر میں لگ جائیں گے. بے وفا بیٹی نے ایسا ہی کیا. شہزادے کی بے تک کی باتوں پر آ کر راشن پانی ہمراہ لیا، شہزادے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے کو چلی گئی. یہ شہزادہ اور شہزادی تھوڑا آگے گئے ہی تھے کہ اتنے میں اس کے باپ کی آنکھ کھل گئی. باپ نے جب بیٹی کو غیر محرم مرد کے گھوڑے پر سوار بھاگتا ہوا دیکھا نا، ایک دم باپ کی چیخ نکل گئی. اتنے میں بیوی بھی اٹھ کھڑی ہوئی، باپ کی چیخ نکل گئی. باپ رونے لگا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں. سفر کافی لمبا ہے، صحرا ہے، نہ چرند نہ پرند، نہ آدم ذات، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. بیٹی بھی چلی گئی اور بدبخت بد نصیب بے وفائی کا پٹا گلے میں ڈال کر راشن پانی بھی ساتھ لے گئی. اب یہ دونوں میاں بیوی بیٹی کے پیچھے بھاگے، گھوڑ سوار شہزادے کے پیچھے بھاگے. بھاگتے رہے، مرتے کیا نہ کرتے. بھوک لگنے لگی، پیاس کی شدت بڑھنے لگی. پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. جب پیاس کی شدت بڑھنے لگی، جب بھوک کی شدت بڑھنے لگی، اللہ اکبر، تو ان کی اس بھوک نے، پیاس نے موت کے فرشتے کو بلا ہی لیا. موت کا فرشتہ آیا، ادھر سے موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا. بھوک اور پیاس نے موت کے فرشتے کو ان کے پاس بلایا. ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. قبل اس کے کہ یہ لوگ مر جاتے، قبل اس کے کہ فرشتہ ان دونوں کی روح نکال ہی لیتا، ادھر سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دونوں کی حالت زار دیکھی، دیکھ کر آپ کا دل ایک بار پھر سے بھر آیا. آپ ان دونوں کے قریب آئے. یہ دونوں موت کے بالکل قریب تھے. بھوک اور پیاس نے ان کو موت کی دبوچ میں دے دیا تھا، ان کا آخری وقت تھا. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، او بندہ خدا آج پھر کیوں رو رہا ہے؟ او بندہ خدا آج پھر سے تیرے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آج پھر سے تیری آنکھیں خون کے آنسو کیوں بہا رہی ہیں؟ تو اس دکھی انسان نے کہا، نہ پوچھیے حضرت، آج سے 15 سال پہلے اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا تھا اور آج اولاد کے ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں. اولاد نے میرے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، میری بیٹی نے میرے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، ایک تو میرا دامن چھوڑ کر چلی گئی، دوسرا میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ میرا راشن پانی بھی ساتھ لے گئی. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او نادان، جب میرے اللہ نے تجھے کہا تھا، میرے اللہ نے کہا تھا کہ اولاد تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اور تو نے کہا تھا ہر حال میں مجھے اولاد چاہیے. جب اللہ نے لوح محفوظ پر اولاد لکھی ہی نہیں تھی، اگر تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا، اگر تو اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر دیتا، اگر تو بندہ ہو کے ضد نہ کرتا، اور اگر تیرے پاس مانگنے کا سلیقہ ہوتا، اگر تو یہ کہتا اللہ جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے وہ بہتر بنا دے، اگر تو اتنا بھی کہہ دیتا کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے وہ بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے پھر نافرمان اور بے وفا اولاد نہ عطا کرتا. اللہ تعالیٰ پھر تجھے فرما بردار اولاد سے نوازتا. اللہ نے مجھے اسی دن سے فرمایا تھا، موسیٰ میں اسے اولاد تو دے رہا ہوں، اس کی ضد پوری کر رہا ہوں، مگر اولاد اس کے ساتھ اس قدر بے وفائی کرے گی کہ اسے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کے اندھیری کوٹھری میں جا سلائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں،
اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دو۔ اگر تمہاری جولی میں ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، تمہارے دامن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، ایک نعمت موجود نہیں بھی ہے، اگر تمہیں ایک نعمت سے محروم رکھا گیا ہے تو اسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیمتی سے قیمتی نعمتیں تمہیں عطا کی اور سستی سے سستی نعمت سے تمہیں محروم رکھا، کوئی نہ کوئی حکمت تو پوشیدہ ہے نا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شکوے کرنے پہ لگ جاتے ہیں، شکایتیں کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ اللہ سب کچھ دیا ہے مگر وہ چیز نہیں دی، ہر حال میں دے، ہم تیرے بندے نہیں ہیں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگو، فرما بردار اولاد مانگو، صالح اولاد مانگو، نیک اولاد مانگو، وہ اولاد، وہ بچے جن کا اٹھنا بھی اللہ کے نام پر ہو، جن کا بیٹھنا بھی اللہ کے نام پر ہو۔ میں تو کہتا ہوں اٹھیں تو نبی نبی کرتے ہوئے، بیٹھیں تو نبی نبی کرتے ہوئے، چلیں تو نبی نبی کرتے ہوئے، پھروں تو نبی نبی کرتے ہوئے، مسجد میں جائیں تو نبی نبی کرتے ہوئے، دعا کے لیے اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں تو نبی نبی کرتے ہوئے۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دیں، جب موت کا وقت آئے اس وقت بھی لوگوں پر نبی نبی کے ترانے جاری ہوں، تاکہ ان کی قبر یہ پکار اٹھے، ان کی قبر کی مٹی پکار اٹھے کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔